اب میں پریزیڈنٹ JKLF سندھ ڈویژن محترم وحید حیات صاحب سے گزارش کروں گا کہ مائک پہ تشریف لائیں۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اکابرین، پنڈال میں تشریف فرما خواتین و حضرات، آپ سب کو سلام ہو۔ میں انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں مختلف الخیال لوگوں تک ہمیں اپنا پیغام پہنچانے اور اس عظیم شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کا موقع دیا۔ یوسف مستی خان صرف اس خطے کے نہیں بلکہ اس خطے سے باہر بھی مظلوم محکوم لوگوں کے لیے ایک جدوجہد کی علامت ہے۔ میں جنہوں نے ساری زندگی مختلف مقدمات کا سامنا کیا لیکن اپنے اصولی موقف پہ انہوں نے آخری دم تک اس کا سٹینڈ لیا، اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ دنیا سے گئے تو اس وقت بھی ان پہ مقدمات چل رہے تھے۔ میرا تعلق جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سے ہے، جس کا چیئرمین اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا آزادی مانگنے کے جرم میں آج بھی ہندوستان کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل کے اندر قید ہے اور ڈیتھ سیل کے اندر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری آزادی کی جنگ ہے، جو ہماری تحریک ہے، وہ صرف ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی آزادی کی تحریک نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر وہ ہندوستان اور پاکستان کے اندر مظلوم، محنت کش اور استحصال زدہ طبقے کی آزادی کی جنگ ہے، ان کی معاشی آزادی کی جنگ ہے۔ کیوں کہ آپ کے وسائل کا ایک بڑا حصہ اس ایشو کے اوپر لگا دیا جاتا ہے اور اس اسٹیبلشمنٹ کی عیاشیاں اس ایشو کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ وہ وسائل جو یہاں پاکستان یا وہاں ہندوستان کی غریب عوام کے لیے ان کی تعلیم کے اوپر خرچ ہونے چاہیے، ان کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے خرچ ہونے چاہیے، ان کی صحت کے لیے خرچ ہونے چاہیے، وہ ایک نان پروڈکٹیو اس ایشو کی نظر ہو رہے ہیں، ایکسپینس کی نظر ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو جنگ ہے وہ پاکستان اور ہندوستان کے محنت کش مزدور تک کا بھی جنگ ہے۔ آپ تمام اکابرین کے ذریعے اور اس سٹیج کی وساطت سے میں ان طبقات تک اپنے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی جنگ مشترک ہے۔ وہی لوگ جو ہماری آزادی کی راہ میں رکاوٹ ہے، وہ آپ کے وہی لوگ آپ کے حقوق کے غاصب ہیں، وہی آپ کا استحصال کر رہے ہیں۔ لہذا آپ ہمارے لیے یہاں سے آواز بلند کریں، ہماری آزادی کے لیے آواز بلند کریں، اور ہماری آزادی کی جو اخلاقی حمایت یوسف مستی خان یا ان جیسے دیگر اکابرین کر رہے ہیں، ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں آپ تمام حضرات ان کی جو اخلاقی حمایت ہمارے ساتھ تھی اس کو جاری رکھیں گے۔ میں اس کے ساتھ ہی سلام پیش ان کی جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ مہربانی۔ اب میں اسی درخواست کے ساتھ مجید بلوچ صاحب جو ہیں نیشنل پارٹی کو ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں۔ مجید بلوچ صاحب۔ محترم جناب اختر حسین صاحب، سردار اختر میگل صاحب، محترم منیزار یوسف مستی خان ہے، زینت بی بی، تمام دوستوں کا ایک تو جتنے ہم خیال دوست مختلف پارٹیوں کے آج یہاں جمع ہوئے ہیں، یوسف مستی خان کو سلام پیش کرنے کے لیے ایک اچھی خوشائند قدم ہے، جس پہ ہمارے دوست بار بار یہی الفاظ دہرا رہے ہیں، یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں متحد ہونا چاہیے۔ اس پہ کوششیں جاری ہیں، اب کہاں تک کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو۔ جہاں تک یوسف مستی خان کا تعلق ہے، یوسف ایک اچھے بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن سیاسی وابستگی کہ اس کا مائنڈ سیٹ بلوچ اور بلوچستان سے منسلک رہا، اور اس کی پوری جدوجہد
جہاں مزدور کسان کے لیے وہ آگے بڑھا تھا، لیکن اس سے پہلے اس کتاب سیاسی جدوجہد بلوچ اور بلوچستان کے لیے تھا۔ وہ بلوچ اور بلوچستان جو گزشتہ 70-75 سال سے اس بے دردی سے ان کو کچلا جا رہا ہے، ان کی آواز سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی 1 یونٹ توڑ دو، کہتے ہیں جی یہ ملک دشمن ہے، اور خود 1 یونٹ بنایا بھی خود ہی، توڑا بھی خود ہی۔ اب بتائیے جی ملک دشمن کون ہوا؟ اور سردار عطا اللہ کو کس بات کی سزا دی گئی؟ میر غوث بزنجو کو کس بات کا سزا آپ نے دیا؟ دوسرے ہمارے اکابرین میر گل خان ہیں، دوست اور دوستوں کا۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ، لیکن ایک مہربانیاں وہ ہم پہ کرتے تھے، اختر صاحب آپ کو اس پہ ہوگا، کہ جہاں حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، ایوب خان جاتا ہے، یحییٰ خان کو پاور دینے کے بعد تھوڑی سی ریلیکسیشن ہمیں بلوچستان میں مل جاتی ہے 62 کے واقعے کے بعد۔ پھر یہ سلسلہ کچھ دنوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے رک جاتا ہے، مگر 72 اور 73 کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جہاں پھر حکومتیں تبدیل ہوئی، جہاں ہمارے اکابرین پہ جو الزامات تھے کہ بھی یہ روسی پیسوں سے ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں، انڈیا ان کو مدد کر رہا ہے، مگر جنرل ضیاء آ جاتا ہے، وہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، لوگ باعزت بری ہو جاتے ہیں، جیلوں سے ملنا۔ بتائیے صاحب ہمیں کس بات کی سزا دے رہے ہو کہ آپ اپنی حکمرانی کرتے رہے، ہم پہ کیوں ظلم کر رہے ہو؟ ہم تو یہ آپ سے کچھ زیادہ نہیں مانگ رہے ہیں، ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی خود اختیاری نہیں، ہمیں خود مختاری چاہیے۔ اتنی ہمیں آزادی دو کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں۔ مگر آپ گزشتہ 70 سال سے مختلف اوقات پہ اپنے ہی من پسند لوگوں کو، کبھی جام کی صورت میں، کبھی مکسی کی صورت میں، اس وقت قدوس بزنجو کو بٹھایا ہوا ہے۔ ان کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے بلوچستان کے ساتھ، بلوچستان کے عوام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہاں تعلق رہا ہے 72 کی حکومت میں، ایک عطا اللہ کی حکومت تھی جس پہ پہلا بلوچستان یونیورسٹی بنایا، جس پہ بولان میڈیکل کالج قائم کیا۔ اس کے بعد جتنے بھی عہدیداران وزیر اعلیٰ بنتے رہے ہیں، کسی نے ایک دہلے کا ایک کالج اسکول بنانے کی توقع نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، مگر الزام پھر بھی ہمارے دوستوں پہ۔ اختر مینگل صاحب کی حکومت تھی 9 مہینے، اس کو بھی اسی انداز سے لکھے کارڈ چھاڑ دیا آپ نے۔ پھر یہ سلسلہ کب تک روکو گے؟ جو اس وقت جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، سبھی ایک کوئی نہ کوئی نام اسے دیتا ہے، بھائی خدا کے لیے یہ جو آپ تجربے کر رہے ہیں مختلف اوقات میں، مختلف لوگوں کو لاتے ہیں اپنے من پسند، اپنی چوائس کے مطابق، لیکن جہاں ان میں تھوڑی بہت اپنی وہ آ جاتی ہے کہ میں بھی وزیر اعظم ہوں، میں بھی وزیر اعلیٰ ہوں، میں بھی کچھ طاقت رکھتا ہوں، یا میں آپ کی بات ہر وقت کیوں سنتا رہا ہوں، تو اس کو آپ دوسرے دن اٹھا کے پہن دیتے ہیں۔ اور تو اور محترم بیچارہ محمد خان جو تک کو برداشت نہیں کیا، جمالی صاحب کو کتنے مدت کے لیے آپ نے رکھا؟ نواز شریف جب یہی بات لڑ رہا ہے کہ بھی ہمیں کچھ کرنے دو، 2 دن کے بعد کبھی بے نظیر کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، 2 بار اس کی حکومت کو ختم کر دیا، 2 بار اپنے نواز شریف کی حکومت کو ختم کر دیا۔ ہمارے ساتھ 2006 سے جو واقعات ہو رہے ہیں نواب اکبر بگٹی کے حوالے سے، کہ وہ آگ جو آپ ہی نے لگائی ہے جنرل مشرف کی صورت میں، بھائی اس آگ کو ٹھنڈا کرو، ختم کرو اس جنگ کو۔ کہاں تک آپ بڑھیں گے؟ بلوچستان میں آپ کی لڑائی، سندھ میں آپ کی لڑائی، اب تو پنجاب میں آپ کی لڑائی ہے، لیکن پنجاب کا چونکہ اگر یہ واقعہ پنجاب کے علاوہ کسی اور جگہ ہوتا تو شاید وہاں زیادہ خون بہہ جاتا، لیکن پنجاب میں یہ نہیں ہوا، سب کو پرسکون انداز میں اور ہمارے
ہیرو صاحب کو جو ہے نا وہاں سے اٹھا کے سیدھا شوکت خانم ہاسپٹل بھجوایا گیا. تو یہ تمام چیزیں ہماری ہیں. جہاں تک تو حکم نامہ آ گیا. تھینک یو سر. حفیظ بلوچ صاحب نے کچھ باتیں کی, کچھ ڈیمانڈ رکھے تھے. میں اور میری پارٹی اس بات پہ متفق ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں. جہاں تک ہم خیال جماعتوں کا متحد ہونا یا اپنا ایک ڈیلا ڈالا الائنس بنانا جو اس وقت کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے, اس کو مزید وسیع کرنے کی ضرورت ہے. اس کو آگے بڑھائیں. یہی میرے چند تھے. اب میں قومی محاذ آزادی کے رہنما محترم اظہر جمیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور نہایت اختصار سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب اختر حسین صاحب, رہنما عوامی ورکرز پارٹی کے ممبران, قائدین, دوستوں اور ساتھیوں, خواتین و حضرات, بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں. کچھ مجھے بھی جب یوسف کا ذکر ہو رہا تھا مجھے بھی کچھ باتیں یاد آئیں. ایک ٹیلی فون آیا تھا آج دوپہر عثمان بلوچ صاحب کا, جو آپ کے سینئر لیڈر بھی تھے اور مزدور رہنما بھی تھے 60, 70 اور 80 کی دہائی میں. تو مجھے انہوں نے کہا, اظہر تم تو یوسف کو بہت پہلے سے جانتے تھے, تم تو اس کے ساتھ اسکول میں تھے. تو یہ صحیح ہے, 61-62 کا سال تھا تو یوسف ہم کراچی گرامر اسکول میں ہوتے تھے, اور اس کے والد اکبر مستی خان اور میرے والد کوموڈور خالد جمیل بہت دوست بھی تھے آپس میں. لیکن اصل دوستی ہماری یوسف سے بنی نظریاتی اور سیاسی بنیادوں پہ. یوسف مستی خان کا ایک الگ بیک گراؤنڈ تھا, ہمارا ایک الگ تھا, ہم کراچی بیس تھے. لیکن نظریہ ایسی چیز ہوتی ہے, وہ آپ کو انسان کو ایسا جوڑتا ہے, وہ بالائی طبقے سے بھی آدمی کو لے کر اور مزدور طبقے کے آدمی کو بھی لے کر یکجا کر لیتا ہے. اور یہی ہمارے نظریے کا, سوشلزم کا کمال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک سمت چلنا ہے. ہمیں اتحاد میں مختلف اتحاد تو بنے ہوئے ہیں, اور میں نے اختر حسین صاحب سے بھی بات کی تھی, اس سے پہلے میں یوسف مستی خان سے بھی کہہ رہا تھا کہ دیکھو جو بائیں بازو کا پروگرام ہے وہ صرف بائیں بازو کا نہیں رہا. یہ پچھلے 30-40 سال میں پورے معاشرے نے لیفٹ کے پروگرام کو قبول کیا کہ جو ہم لوگ چیزیں چاہتے تھے کہ فیوڈلزم کا خاتمہ ہو, لینڈ ریفارم ہو, کمپلسری ایجوکیشن ہو, فری ہیلتھ ہو, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو, انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہو, یہ اس پورے ملک کی ایسی ضرورت بن گئی ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے اس کو کوئی بہت زیادہ ریڈیکل چیز نہیں سمجھتا ہے. تو ہماری اب چند روز پہلے میرے خیال میں 19 اکتوبر کو ہم نے معراج بھائی کی معراج محمد خان کی 6ٹھی برسی منائی تھی ادھر ہی آرٹس کاؤنسل میں. تو میری تجویز تھی کہ بھائی ہم لوگ ایک کامن پروگرام پہ آئیں, یہ چاہے مہینے 2 مہینے اس سال کے اندر ہم وہ ایک پروگرام بنا لیں, آپس میں ڈسکشن کریں, برین سٹارمنگ کریں اور ایک نتیجے پہ آئیں کہ یہ ہمارا پروگرام ہے کامن. تو قومی محاذ آزادی تو پاکستان پیپلز فرنٹ میں بیٹھی ہو, جو 2019-18 میں بنا تھا وجی الدین صاحب کی قیادت میں, پھر وہ چلے گئے تو ہم لوگوں نے سنبھال لیا. تو پھر ایک نیشنل ڈیموکریٹک الائنس بھی ہے, لیکن سب کے سب قدر مشترک زیادہ ہیں ہم لوگوں میں. تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس میکسیمم ڈیموکریٹک ریفارم پروگرام پہ آئیں, اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو میرے بھائی مظہر نے کہا بالکل اسی طرف جانا چاہتے ہیں, لیکن سٹیپ بائی سٹیپ. میرا مطلب یہ ہے کہ لیبر کے فرنٹ پہ ہم لوگ جوائن کریں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے ادھر کام کریں, خواتین کے فرنٹ پہ, یوتھ کے فرنٹ پہ, اسٹوڈنٹس کے فرنٹ پہ. یعنی اس 2-3 مہینے کے اندر یا چند ماہ کے اندر ہم میں ورکنگ ریلیشن شپ ایک بہت مضبوط سی ہو سکتی ہے, اور ہمیں اس پروگرام کی بنیاد پہ ہمیں ایک تحریک کی طرف جانا ہے. اور اصل بات یہ ہے
کہ ہم نے اپنے تجربے بھی دیکھے ہیں, MRD وغیرہ میں بھی تھے, کہ جب ہم تحریکوں میں گئے, جیلوں میں گئے, تو ہم پھر بھول جاتے تھے کہ کون کس پارٹی میں ہے. وہ بات اور ہے کہ اس وقت کے لیڈروں نے وہ ریفارمز نہیں انٹروڈیوس کیے جو کرنے چاہیے تھے, جس کے لیے مہراج محمد خان یا فتح آب علی خان بھی کوشش کرتے تھے. لڑ جھگڑ کے ایک آٹونومی پہ ریزولوشن پاس کرایا. اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں صرف آٹونومی چاہیے, 18th امینڈمنٹ نے شروعات تو کرنی ہے, اس کو اور گہرا کیا جا سکتا ہے, لیکن اب ہمیں اقتدار چاہیے لوکل گورنمنٹ کے حد تک. اس کے بغیر ریاست بھی نہیں چل سکتی. آپ کراچی کا تو حال دیکھ لیں, کوئی لوکل گورنمنٹ ہے نہیں, جو بھی آیا چاہے مرکزی حکومت ہو, صوبائی حکومت ہو, اور ہماری اپنی لوکل گورنمنٹس ہوں, کراچی کا سب نے مل کے بھٹا بیٹھا دیا. تو اب اس چیلنج کو کون فیس کرے گا؟ یہ ہم ہی لوگوں کو کرنا ہے. اور میں یہ بھی بتلانا چاہتا ہوں کہ ہم ہر فرنٹ پہ کام کر رہے ہیں. ہماری چھوٹی پارٹی ہے, مہراج محمد خان نے بنائی تھی, اس کو ہم نے بحال کیا اور اسے لے کے چل رہے ہیں. لیکن آج ہمیں نئے طریقہ کار اپنانے پڑیں گے, نیو ٹیکٹکس اختیار کرنی پڑیں گی. مثال کے طور پہ کچھ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز نے کنسرن سٹیزنز آرگنائزیشن کراچی الائنس بنایا کراچی میں, کہ ہم لوکل گورنمنٹ کو امپاور کریں گے اور ہم اوپر سے لے کے اور کراچی کے لوگوں کو اونرشپ لینی چاہیے اپنی لوکل گورنمنٹ کی. تو اس کے لیے ہم بات آئی کہ بھائی اوپر سے لے کے چیمبر آف کامرس سے لے کے ٹریڈ یونین تک آپ کے پاس لوگ ہونے چاہیے, اور تمام جو بیچ میں متوسط طبقہ ہے اور پروفیشنل آرگنائزیشنز ہیں. اور یہ تو ہو گیا ورٹیکلی. ہاریزونٹلی آپ کو تمام قومیتیں جو کراچی میں بستی ہیں ان سب کی شراکت ہونی چاہیے. اور اگر ہم نے ایک ایسی تحریک اکٹھا کر لی, سول سوسائٹی موومنٹ, جس کی ہماری پارٹی تائید کرتی ہے اور بھی پارٹیز تائید کر رہی ہیں, تو ایک بہت بڑی چیز بن سکتی ہے. تو ہمیں اپنے ریفارم پروگرام کو کمپلیٹ کرنا ہے, اور لوکل گورنمنٹ جو ہم چاہتے ہیں وہ پورے ملک کے لیے چاہتے ہیں. کوئی صوبے کا چیف منسٹر اپنی لوکل گورنمنٹ کو امپاور نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے, پنجاب میں بھی ہو, فرنٹیئر میں بھی ہو, لیکن کوئی نہیں چاہتا ہے. کراچی میں تو بالکل ہی نہیں چاہتے ہیں. تو اب فلڈس تو آئے, فلڈس تو اگلے سال بھی آئیں گے, کون فیس کرے گا؟ تو میرا صرف یہ کہنا ہے, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, کہ اس چیز کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے, ہمیں آپس میں بحث مباحثہ کرنا چاہیے, ہمیں ایک کامن پروگرام کے لیے چلنا چاہیے, اور حتیٰ کہ جب الیکشن آئے تو ہم جوائنٹ کینڈیڈیٹس دیں اپنے نیشنل کے لیے, صوبائی کے لیے اور لوکل گورنمنٹ کے لیے. بہت بہت شکریہ.